سابق وزیر قانون بابروان نے کہا ہے کہ اگر صدر مملکت نے بل مسترد کر دیے تو یہ بل آنے والی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا پڑیں گے۔ صدر مملکت نے اپنا کام کر دیا تھا، کسی عملے نے سابوتاژ کیا ہے تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے، ساری ذمہ داری نیچے کے عملے پر جاتی ہے۔ ٹویٹ کا پہلا حصہ یہ ہے کہ مجھے ان بلوں سے اتفاق نہیں تھا، اس لیے میں نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اس کا مطلب ہے ریجیکشن، انہوں نے مسترد کر دیے۔ کیا صدر پاکستان نے اگر اس پہ دستخط نہیں کیے، نہ ہی وہ بل ریٹرن ہوا ہے، تو کیا یہ آٹومیٹکلی قانون بن جائے گا؟ نہیں، یہ قانون بالکل بھی نہیں بنے گا، یہ بل ہی رہا ہے، اس لیے کہ صدر نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اب نیچے اگر کوئی ڈس اوبیڈینس ہوئی ہے تو کانسٹیٹیوشن آفس کی ڈس اوبیڈینس وچ اے ویری سیریس کرائم، وہ تو اگر کسی نے سیبوٹاج کیا ہے نیچے سے کسی عملے نے، اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، لا کا پورا نیچے ڈائریکٹریٹ ہوتا ہے، اور ایک بڑے زمانہ پہلے ایک جج صاحب ریٹائر ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے، وہ غالباً اس کو ہیڈ کرتے ہیں، تو یہ تو ساری ذمہ داری پھر جاتی ہے نیچے والے عملے کے اوپر۔ جو بھی جس طرح بھی ہوگا، اب اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہی ہونا ہے۔ اس کے پہلے جتنے بھی مقدمات ہو چکے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو منع کراتا ہے کہ آپ ریٹروسپیکٹیولی، سوائے ایک کہ آرٹیکل 6 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف آرٹیکل 6 کی کارروائی جو ہے وہ 1956 سے پیچھے جا کے کر سکتے ہیں، باقی کوئی لا ریٹروسپیکٹیولی نہیں لگ سکتا۔ اس لیے یہ جو شاخ نازک میں بنا ہوا اشیاء ہے، اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آج جلدی میں جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ بھی کام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ریٹروسپیکٹیو اس کا افیکٹ نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ صدر عارف الوی جانتے تھے کہ 10 دن گزرتے ہی بل قانون بن جائیں گے، اسی لیے اعتراض لگا کر بلز واپس بھیجنے کی بجائے وہ 10 دن چپ کر بیٹھے رہے تاکہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی بل ان کے دستخطوں کے بغیر ہی قانون بن جائیں۔ وہ کامیاب رہے مگر بے نقاب بھی ہو گئے۔ سینیٹر آصف کروانی بولے کہ عارف الوی چالاکی نہ دکھائیں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ اگر صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے بلوں پر کوئی اور دستخط کرتا ہے تو انہیں فوری عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ فیصل کریم گنڈی بولے کہ جس صدر کو یہ نہیں پتا کہ ایوان صدر میں کیا ہو رہا ہے، اسے عہدے پر رہنے کا حق نہیں۔ سینیٹر اظہر بانی نے کہا کہ صدر اور ان کے عملے کو سینٹ کمیٹی میں پیش ہونا چاہیے، اگر صدر نے حقائق غلط پیش کیے تو ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اور سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا ہے کہ صدر کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ بل واپس کرنے کے احکامات انہوں نے زبانی دیے تھے یا تحریری طور پر۔ صدر کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور کیا متعلقہ افراد کے خلاف صدر کی جانب سے کوئی کارروائی بھی کی گئی یا نہیں۔ سابق اٹارنی جنرل جیو نیوز کے پروگرام نے پاکستان میں میزبان شہزاد اقبال سے گفتگو کر رہے تھے۔ بالکل کوئی ابہام نہیں ہے، میں نے بھی لا منسٹری کا جو پریس ریلیز دیکھا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا سکم نہیں ہے، اور بالکل آئین کا تقاضا یہی ہے۔ اور آئین کے ساتھ اگر آپ رولز آف بزنس دیکھیں گے جو کہ بھی آئین ہی کے تحت بنے ہوئے ہیں، اس کے تحت بالکل ایسا ہی ہے۔ صدر مملکت اس کو بغیر کسی اعتراض کے واپس نہیں بھیج سکتے، اور یہ تصور ہوگا 10 دن کے لیپس کے بعد کہ انہوں نے اپنا اسینٹ دے دیا ہے۔ صدر مملکت ان اشخاص کے نام بتا دیں جن کو انہوں نے احکامات جاری کیے، اور یہ بتا دیں کہ انہوں نے سے سرزنش کی، کیا کیا، ان کو سزا دی۔ نمبر 2 کہ وہ کیا احکامات جو ہیں وہ زبانی تھے یا لکھ کے تھے۔ تیسری بات، انہوں نے کہیں اپنے ٹویٹ میں، کہیں بھی پریس ریلیز میں، کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا کہ ان کو جو آئین کا تقاضا ہے کہ وہ وجوہات بتائیں یا وہ ایڈیشن بتائیں یا وہ تشریح کرنا چاہیں کہ وہ کیا اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ فائل کو واپس بھیج دیا جائے۔ لیب کا قانون جب سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو وہاں پہ بھی یہی بات کی گئی تھی کہ جناب جب یہ جرم سرزد ہوا اس وقت یہ سزائیں نہیں تھیں، اور یہ پروسیجر نہیں تھا، اور یہ عدالتیں نہیں تھیں، کیونکہ وہ تو اینٹی کرپشن وغیرہ کے یا FIA کے قانون کے تحت تھے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں اگر عدالتیں بدل جاتی ہیں یا سزا بڑھ جاتی ہے تو وہ ریٹروسپیکٹیولی کیا جا سکے گا، بٹ وہ ایک تشریح کی بات ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کے بیان پر سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ PTI کارکن اور صدر مملکت میں فرق ہونا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری نے موجودہ صورتحال پر دکھ کا اظہار کیا۔
सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी न देने के बयान पर सियासी भौचाल। कराची प्रेस क्लब पर दावत हलीम में सियासी जमातों के कायदीन की आमद हुई तो सियासतदानों ने आरिफ अलवी के ट्वीट पर एतराज किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जा रही है। रहनुमा ANP ने भी सदर के ट्वीट पर रद्द अमल दिया। 3.5 साल इमरान खान की नाअहली सबके सामने आ गई कि इमरान खान की नाअहली की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, और 5 साल एक नाअहल शख्स सदर की कुर्सी पे बैठा था। उसने अपने प्रेसिडेंसी में जिस हमले पे भी वो कर रहा है कंप्लेंट, तो क्या उसने एक्शन लिया? ये पहले किसी से क्यों बात नहीं की? ये अब इसलिए की गई है कि कल शाह महमूद कुरैशी उस कानून के ज़मरे में आए हैं और आज उनका एक और रहनुमा जो है वो गिरफ्तार हुआ है, असद उमर। सदर का स्टेटमेंट है, इसको कंट्रोवर्शियल न समझे, इससे सही सोचे समझे, जो काम करते हैं उसके बाद यू टर्न लेते हैं और बोलते कि हमसे गलती में हुआ। तो ये सदर का जो ओहदा है उसमें मेरे ख्याल में गलती की गुंजाइश इतना नहीं होता जो वो गलती पे डाले। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कहना था कि अपने फैसलों से पाकिस्तान की इज्जत करवाना होगी। सदर के साथ किसने धोखा किया वही बेहतर बता सकते हैं। सिंध में कैबिनेट बन गई, फेडरल में बन गई, लेकिन आज इस वाक़े ने फिर इस कौम को, मैं समझता हूँ कि बार बार इस कौम को जो है वो मुश्किल में डाला जाता है। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत गवर्नर नहीं, मेरा दिल बहुत दुखा है इस बात पर कि हम बार बार दुनिया के सामने क्यों रुसवा हो रहे हैं। सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का कहना था कि इलेक्शन शफाफ और वक्त पर होना चाहिए। कैमरामैन तलहा खान और महबूब अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।